السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی 2 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے مشرق وسطیٰ کو شدید عدم استحکام سے دوچار کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سمیت 550 سے زائد افراد جاں بحق، جس کے بعد ایران نے خلیج میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے امریکی میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تہران نے واشنگٹن پر جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے نیا دباؤ ڈالا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ تہران کے قلب کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد لبنان میں بھی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنان میں دوسرے روز بھی اسرائیلی فضائی حملے جاری رہے، جن میں کم از کم 31 افراد جاں بحق اور 149 زخمی ہوئے۔ کشیدگی اس وقت مزید بڑھی جب حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا کی جانب میزائل داغے اور اسے ایرانی سپریم لیڈر کی مبینہ ہلاکت کا بدلہ قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ بیشتر راکٹ فضائی میں تباہ کر دیے گئے اور اس کے بعد بیروت میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر جوابی بمباری کی گئی۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے اعلان کیا کہ حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس کے کردار کو سیاسی دائرے تک محدود کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لبنانی سرزمین سے کسی بھی غیر قانونی فوجی یا سیکیورٹی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سیکیورٹی اداروں کو ایسے اقدامات روکنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ یونائیٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے تصدیق کی ہے کہ کویتی فضائی دفاع نے اتوار کو غلطی سے 3 امریکی F-15E اسٹرائک ایگل طیاروں کو نشانہ بنایا۔ تمام 6 اہلکار محفوظ رہے اور بحفاظت بازیاب کر لیے گئے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد ایران نے کویت سمیت مختلف خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت میں ایک امریکی اڈے کو مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ ایک امریکی F-15 طیارہ گر کر تباہ ہوا، جس کا پائلٹ بروقت باہر نکلنے میں کامیاب رہا۔ واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ امریکی افواج نے پاسداران انقلاب کی تنصیبات، ایرانی فضائی دفاعی نظام اور بحری اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ 48 اہم ایرانی شخصیات ہلاک اور ایران کی عسکری قیادت کا ڈھانچہ کمزور ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایران کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بصورت دیگر سخت نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ تہران نے امریکی پیشکش مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران مکمل دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ ڈرونز، فضائی دفاعی نظام اور بحریہ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ سرگرم ہیں اور ملک دفاع میں کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اس کا شدید کشیدگی کے اثرات عالمی منڈیوں پر بھی نمایاں ہونے لگے ہیں۔ خام تیل کی قیمت میں تقریباً 10% اضافہ ہو کر $80 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال برقرار رہی تو قیمت $100 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال نے وسیع علاقائی جنگ کے خدشات کو مزید تقویت دے دی ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی شہر راس تنورہ میں واقع آرامکو تنصیبات کے قریب ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق 2 ڈرونز کو مار گرایا گیا، جبکہ حملے کے نتیجے میں کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ گرنے والے ملبے سے ریفائنری میں محدود نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی، جس پر فوری قابو پا لیا گیا اور بند کی گئی تنصیبات کو بعد ازاں محفوظ قرار دیا گیا۔
شپنگ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے چارٹر جہاز پر پاکستان کے لیے تیل لوڈ کیا جا رہا تھا۔ ڈرون حملے کے بعد بندرگاہ پر ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے تیل کی لوڈنگ عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد عالمی جوہری نگرانی کے ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں منعقد ہوا۔ ادارے کے سربراہ رافائل گروسی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاحال کسی ایرانی جوہری تنصیب کے تباہ یا شدید متاثر ہونے کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تاہم ایران کی جوہری اتھارٹی سے رابطے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایرانی نمائندے نے دعویٰ کیا کہ ناتانز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گروسی نے تمام فریقین سے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاسداران انقلاب کے جنرل ماجد ابن الرضا کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کر دیا ہے۔ یہ تقرری ان کے پیشرو کی حالیہ حملوں میں ہلاکت کے بعد عمل میں آئی ہے۔ نائب صدارتی مواصلاتی مشیر مہدی طباطبائی نے سوشل میڈیا پر اس فیصلے کی تصدیق کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران پر حملوں کی مذمت اور فریقین سے صبر و تحمل کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ پاکستان نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر پر حملوں کی بھی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری پر زور دیا ہے۔ پاکستانی مندوب نے عمان کی امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور کراچی اور لاہور کے قونصل خانوں میں ویزا اور امریکی شہری خدمات کی تمام اپائنٹمنٹس عارضی طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ متاثرہ افراد کو نئی تاریخ کے اعلان کا انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے باعث پاکستان اور افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فلائٹ ریڈار کے مطابق پاک افغان فضائی راہداری دنیا کے مصروف ترین کوریڈورز میں شامل ہو گئی ہے۔ سول ایوییشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اوور فلائنگ میں اضافے سے پاکستان کو لاکھوں ڈالر اضافی آمدن متوقع ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باعث پاکستان سے مشرق وسطیٰ جانے والی تقریباً 100 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، سیالکوٹ، پشاور اور کوئٹہ کے ہوائی اڈوں پر متعدد بین الاقوامی پروازوں کی منسوخی سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی ڈرون حملے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی شہری کی شناخت مرید زمان ولد نظر علی کے نام سے ہوئی ہے، جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے شہر بنوں سے تھا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں 3 غیر ملکی ہلاک اور 58 زخمی ہوئے، جن میں مختلف ممالک کے شہری شامل ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو ایران کے خلاف محدود دفاعی کارروائیوں کے لیے برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اجازت میں ابتدائی تاخیر پر تنقید کی اور کہا کہ برطانیہ کو فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ وقت لگا۔ برطانوی حکومت کے مطابق یہ اقدام خطے میں میزائل حملوں کو روکنے اور شہری جانوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکہ میں ہونے والے ایک حالیہ سروے کے مطابق ایران پر امریکی حملوں کی حمایت صرف 27% افراد نے کی، جبکہ 43% نے اس کی مخالفت کی۔ 29% افراد نے کوئی واضح رائے نہیں دی۔ سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں 1% کمی بھی ریکارڈ کی گئی۔ زیادہ تر امریکیوں کا خیال ہے کہ بیرون ملک فوجی کارروائیوں میں امریکہ کو احتیاط برتنی چاہیے، جبکہ آزاد ووٹرز کی بڑی تعداد نے تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں جنگ کی حمایت سے انکار کیا۔
خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال نے نہ صرف سفارتی اور عسکری محاذ پر کشیدگی بڑھا دی ہے، بلکہ عالمی معیشت، فضائی ٹریفک اور عوامی رائے عامہ پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کی مبینہ جارحیت کے جواب میں آپریشن غضب الحق کئی روز سے جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق پاکستانی افواج کی جوابی کارروائیوں میں 415 افغان طالبان ہلاک جبکہ 580 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغان طالبان حکومت کی 182 چیک پوسٹ تباہ اور 31 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ 185 ٹینک، اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنز بھی تباہ کر دی گئیں، جبکہ افغانستان کے اندر 46 مقامات پر مؤثر فضائی کارروائیاں کی گئیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران پر مشترکہ فضائی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ملک بھر میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران 20 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں میں کراچی میں 10، اسکردو میں کم از کم 8 اور اسلام آباد میں 2 افراد شامل ہیں۔ دارالحکومت میں ہزاروں مظاہرین ریڈ زون کے قریب جمع ہوئے، جہاں پارلیمنٹ، سرکاری دفاتر اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی اور خامنئی کی تصویروں والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ خواتین اور بچوں سمیت 5 سے 8 ہزار افراد اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل کے قریب جمع ہوئے۔ کرکٹ۔ ICC T20 ورلڈ کپ بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے گروپ 1 کے اہم میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کلکتہ میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے۔ 196 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت نے آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر کامیابی حاصل کر لی۔ بھارتی بیٹر سنجو سیمسن 97 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ تلک ورما نے 27 اور ہاردک پانڈیا نے 17 رنز اسکور کیے۔ اس فتح کے ساتھ سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے بعد بھارت بھی سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ کو جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان، جبکہ دوسرا سیمی فائنل 5 مارچ کو بھارت اور انگلینڈ کے مابین کھیلا جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو، ہماری خبروں کو دیکھتے ہیں، ان کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔